اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات۔ یہ پروگرام ہے روزانہ صرف 5 منٹ کا، صرف 30 دن کے لیے۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر سیکھیے، واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس بنائیے اور خوب پھیلائیے۔ انشاءاللہ اس کورس کے دوران آہستہ آہستہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر سیرت کے اہم واقعات کو یاد کر لیں گے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے کون سے حصے کب نازل ہوئے، اور سیرت سے کئی اسباق بھی سیکھیں گے۔ 40 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اور رسول بھی۔ فرق کیا؟ نبی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ سے نبع یعنی خبر آئے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ سے خبر بھی آئے اور کتاب بھی، جیسے قرآن۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہہ سکتے ہیں نبی، رسول، رسول اللہ وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود یاد رکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، ایک مجلس یا ایک لیکچر میں کم از کم ایک بار۔ بہترین درود وہ ہے جو آپ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، یا کم از کم چھوٹا درود پڑھیے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہمارے ذہن نشین رہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے کسی مجلس کے اندر تو ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار پڑھنا جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو یہ مستحب ہے۔ تو اس لیے ہمیں درود پڑھنا چاہیے، خواہ ہم چھوٹا سا درود پڑھ لیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں، اور جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں، یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن ایک بار درود پڑھنا واجب ہے۔ اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے مکی دور کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ تو مکہ میں جو آپ کی زندگی گزری ہے تو یہ دور نبوی کہلاتا ہے۔ نبی بننے کے بعد آپ مکہ میں 13 سال تک اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ان 13 سالوں کو ہم نبوی سال کہیں گے، ایک نبوی سے 13 نبوی، یعنی نبوت کا سال، نبوت کے سال یہ شمار ہوتے ہیں۔ مدنی دور، اس کے بعد آپ نے مدینے کو ہجرت کی۔ یہاں سے ہم ہجری سالوں سے حساب رکھیں گے، کیونکہ یہاں سے نیا اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ مدینے میں آپ 10 سال رہے، 1 ہجری سے 10 ہجری، یعنی جو ہمارا ہجری سال شروع ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے، اور نبوی سال جو جتنے عرصے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے بعد مکہ میں رہے، تو مکے میں 13 سال، 1 نبوی سے 13 نبوی، مدینے میں 10 سال، 1 ہجری سے 10 ہجری، تو کل 23 سال کا عرصہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا اور نبوت کا۔ علم یعنی ویڈیو کو روکیے، اور آپس میں جو آپ نے ابھی اس ویڈیو کے ذریعے سے سیکھا ہے اس کو ایک دوسرے کو سکھائیے، کیونکہ اگر آپ سکھاتے ہیں تو آپ کے اندر خود مہارت پیدا ہوگی۔ مکی زندگی 13 سال، یعنی یہ جتنے بھی واقعات ہیں ہم ان کو انگلیوں پر سیکھیں گے۔ مکی زندگی کے جو 13 سال ہیں اس کے 4 حصے بنتے ہیں۔ وہ کون کون سے حصے ہیں؟ تو سب سے پہلے 3 سال، آپ دیکھ رہے ہیں 3 کا عدد، اس کے بعد 2 سال، اس کے بعد 5 سال، پھر 3 سال، 3 سال، 2 سال، 5 سال،
3 سال، اس طریقے سے کل ہوتے ہیں 13 سال۔ نمبر 1، 3 سال پر آپ دیکھیں، 3 سال خفیہ دعوت چلی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اس کے بعد 2 سال کھلی تبلیغ پر مخالفت اور ظلم قریش کا، یعنی ظلم اور مخالفت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا ہے قریش کی جانب سے، یہ عرصہ 2 سال کا ہے۔ تو خفیہ دعوت 3 سال اور کھلی تبلیغ 2 سال، پھر 5 سال ظلم و ستم بہت زیادہ ہوا ہے اور بائیکاٹ ہوا ہے مسلمانوں کا، اور اس بائیکاٹ میں مسلمانوں کو سخت ترین تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے۔ تو یہ 5 سال یہ وہ دور ہے جو ظلم و ستم کا دور ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے 3 سال باہر دعوت، مکے سے باہر کے لوگوں کو دعوت ظلم کے باوجود۔ یہ 3 سال کا جو عرصہ ہے یہ مکے سے باہر کے لوگوں کو دعوت دینے پر گزرا ہے ظلم و ستم کے باوجود۔ تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خفیہ دعوت 3 سال، پھر کھلی تبلیغ 2 سال، ظلم و ستم کا جو عرصہ ہے 5 سال، باہر دعوت 3 سال۔ تو یہ 4 حصے ہیں، خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت۔ خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت، یہ 4 حصے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس 13 سالہ مکی زندگی کے۔ اب آتے ہیں مدنی زندگی میں، جس کا عرصہ 10 سال ہے۔ یہاں پر بھی آپ 10 انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک، یہ 10 سال ہیں جس میں الگ الگ سالوں میں مختلف واقعات پیش آئے ہیں، جس کو ہم آگے کور کریں گے۔ مدنی زندگی کے جو 10 سال ہیں اس کے 3 حصے ہیں، 5 سال، 3 سال، 2 سال۔ 3 حصے، 5 سال، 3 سال، 2 سال۔ ہجرت سے حدیبیہ تک یہ عرصہ 5 سال کا ہے۔ حدیبیہ سے فتح مکہ تک یہ عرصہ 3 سال کا ہے۔ تقریباً سارا عرب مسلمان ہوا ہے، یہ عرصہ 2 سال کا ہے۔ تو مدنی زندگی کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ ہے ہجرت سے حدیبیہ تک، پھر حدیبیہ سے فتح مکہ تک، پھر تقریباً سارا عرب، حدیبیہ، فتح مکہ، سارا عرب۔ تو اس طریقے سے اب آپ کے سامنے دونوں ہاتھوں کی فنگرز ہیں، جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ کل 23 سال کا عرصہ کیسے گزرا اللہ کے نبی کا۔ اس پورے 23 سال کے عرصے کو ہم آگے کور کریں گے۔ آپ نے ان انگلیوں کو دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم نے استعمال کیا ہے اللہ کے نبی کی سیرت کو یاد کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنے بھی مکی زندگی کے جو حصے ہیں، کل 4 حصے، 3 سال، 2 سال، 5 سال، 3 سال، اسی طریقے سے مدنی زندگی کے جو 3 حصے ہیں، 5 سال، 3 سال، 2 سال، اس طریقے سے ہم کل 23 سال کا پورا عرصہ کور کریں گے۔ اگلے اسباق میں ہر سال کے ہم 3 اہم واقعات یاد کریں گے، اس لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور یہ جو سیرت سیریز چل رہی ہے، بہت مختصر وقت میں بہت ہی جامع انداز سے اس سیرت کو سیکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، آپ کی اتباع کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔